إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری فریادوں کو قبول کیا اور وعدہ کیا میں تمہاری مدد کروں گا، 1000 فرشتے اتار کے جو پے در پے اترنے والے ہوں گے، اور اس مدد کو نہیں بنایا اللہ نے مگر صرف خوشخبری اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ تو مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہی ہے غالب حکمتوں والا۔ تمہیں یاد ہے جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی تھی اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تھا تاکہ تم اس کے ذریعے خوب پاک صاف ہو، اور اللہ نے تم سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیا تھا، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، گرہ لگا دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے مورخین نے اور غیر ذمہ دار واعظین نے اور رطب و یابس اکٹھے کرنے والے مقررین نے واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ سننے والوں کا ذہن یہ بن گیا کہ تاریخ اسلام میں سب سے اہم واقعہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے جو اہم واقعات ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، کفر کی کمر توڑ دی، باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکی، وہ سارے واقعات واقعہ کربلا کے مقابلے میں دب گئے. ان کی وہ اہمیت نہ رہی لوگوں کے ذہنوں میں جو اہمیت غیر ذمہ دار خطیبوں نے واقعہ کربلا کی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی. اسلام کو بچایا تو واقعہ کربلا نے، شریعت کو زندہ کیا واقعہ کربلا نے، حق کو سر بلند کیا واقعہ کربلا نے. اہل سنت خطیبوں نے یہ نہ سوچا کہ واقعہ کربلا سے اسلام زندہ ہو گیا، شریعت زندہ ہو گئی، آقا کا دین پھر سانسیں لینے لگ گیا.
اس وقت کے صحابہ نے اور اس وقت کے ہزاروں تابعین نے واقعہ کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دی؟ 200 سے زیادہ صحابہ زندہ ہیں. آپ بولیں انہوں نے کفر سے مفاہمت کر لی تھی؟ ہزاروں تابعین زندہ ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ان پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں رہتا ہوں، صحابہ رہتے ہیں. پھر وہ زمانہ بہترین ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے. وہ کن کا زمانہ ہے؟ تابعین. پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے. جس طرح زمانہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا اسی طرح بہتری اور خیر بھی کم ہوتی چلی گئی. ہزاروں تابعین موجود ہیں، کوئی ایک نہیں نکلتا، کوئی ایک تابعی آواز نہیں اٹھاتا. خود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 مہینے مکے میں رہے. مدینے سے نکلے 28 رجب کو، 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب وہ وہاں آئے ہوں گے، بیت اللہ جاتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، وہاں بیٹھتے ہوں گے، تو کیا لوگوں کا جھم گھٹا اکٹھا نہیں ہوتا ہوگا؟ لوگ ملنے کے لیے ان کے گھر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا وہاں دین کی محفلیں نہیں لگتی ہوں گی؟ 4 مہینے رہے ہیں، 4 مہینے مکے میں. کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا. کوئی سختی نہیں، بیعت کریں، آپ نے بیعت نہیں کی ہے، کسی نے نہیں پوچھا. مکے کے گورنر نے اس بارے میں کبھی بات بھی نہیں کی. ان 4 مہینوں میں یہ بات شاید میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا تو گالیاں بکیں گے، کمنٹ میں بھی گالیاں بکیں گے. پھر کہوں گا گالیاں نہ بکو، دلائل کا جواب دلائل سے. 4 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی تحریر، دنیا کا کوئی آدمی قیامت کی صبح تک لائے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ وقت کا حکمران دین سے ہٹ گیا ہے، میں نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. کسی کے پاس ہے تو لے آؤ. کوئی خطبہ نہیں، حضرت حسین کی کوئی تقریر ہو،
نہیں. انہوں نے کسی کو قائل نہیں کیا کہ میرا ساتھ دو، میں باطل کے خلاف نکلنے لگا ہوں، تم بھی میرا. ایک دو بندوں کو ضرور کہا، اپنے بھائی محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ کو کہا کہ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو کوفے. وہ نہیں گئے وہ. لیکن عام طور پہ آپ نے کسی کو تلقین کی ہو، کسی کا ذہن بنایا ہو کہ آؤ بھائی میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، باطل کے خلاف جا رہا ہوں، کفر کے خلاف جا رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، قیامت کی صبح تک تمہیں بندیالوی مہلت دیتا ہے. جاؤ کھولو کتابیں اور کھنگالو تاریخ، ایک خطبہ پیش کرو. ایک تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم جو منہ میں آئے بکتے رہو، تمہارے بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ حیدر کرار کے بیٹے کی کوئی تحریر لاؤ، کوئی خطبہ لاؤ، کوئی بیان لاؤ، نجی محفل کی گفتگو لاؤ. چلو نجی محفل میں انہوں نے بات کی ہو، لے آؤ. وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. وہ کوئی ہماری طرح کے لوگ ہیں، یہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، حقائق کے خلاف کہہ دیا، اپنی جان بچانے کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے جو مرضی کرتے رہے. وہ ہماری طرح کے لوگ تھے؟ نہیں. ان کے پیٹ میں میرے آقا کا لعاب پہنچا تھا. ان کی زبان میرے نبی اپنی زبان میں لے کے کھجور کی گٹھلی کی طرح چوسا کرتے تھے. وہ زبان ایسی نہیں تھی کہ ذاتی اغراض کے لیے بولیں، حقائق کے خلاف بولیں. میں نے آپ کو سمجھایا، پھر سمجھ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کوفے کی جانب، ان کوفی غداروں اور بے غیرتوں کے وہ خطوط جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لکھے تھے کہ ہم نے وقت کے حکمران کی بیعت نہیں کی، آپ آئیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت کے حاکم کی بیعت مکمل نہیں ہوئی، اور بیعت مکمل نہ ہو تو اس طرح کا اقدام کرنا درست ہوتا ہے کہ میں جاؤں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کی جس نہج پر حکومت کو میں چلا سکتا ہوں، وقت کا حاکم اس طرح نہیں. تو میں سنبھالوں. لوگ بکھر رہے ہیں، لوگ بیعت نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی، ان کے سر پہ بھی تو کوئی ہاتھ. لیکن ایک موقع پہ جب جا کے انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کون ہیں، بولتے کہ نہیں ہو، یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے والد کو شہید کیا، یہ وہی بے غیرت ہیں جنہوں نے میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا، ران میں خنجر مارا. اور ایک ظالم خیمے کے سامنے آ کے کہتا ہے یا مذل المومنین. اب آپ کو عربی آتی نہیں، ذلت کے لفظ کو تو پتہ ہے، مذلہ کیسے معنی کروں؟ اس بے غیرت نے تو کہہ دیا، حیدر کرار کے بیٹے کو کہہ دیا، میرے نبی کے پیارے نواسے کو کہہ دیا. اس نے تو کہہ دیا خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تو امیر المومنین نہیں ہے، تو مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے. تو نے اے مومنہ دا لفظ ذرا سمجھا جائے کہ کو نہیں سمجھا. مومن اس کے ذہن میں بھی وہی تھا. تو نے مومنوں کو ذلیل کیا. کیوں ذلیل کیا؟ معاویہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس میں مومنوں کی ذلت تھی کہ مومنوں کی عزت تھی؟ لیکن ان کی ذلت تھی نا. وہ تو چاہتے تھے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، جنگیں ہوتی رہیں،
اور یہودی بھی بچے رہیں، عیسائی بھی بچے رہیں، وہ تو یہ چاہتے تھے، لیکن حیدر کرار کا غیرت مند بیٹا سیدہ فاطمہ کی گود میں پلنے والا، کتنی دور رس نگاہ ہے، اس نے کہا ہم یوں ہی لڑتے رہیں گے اور یہ یوں ہی عیش و نشاط میں رہیں گے، یہ یوں ہی حضرت علی جیسے لوگوں کو شہید کرتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا، انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف واپس کیا، جو دل میں آئیں شرطیں لگا لو، مجھے بغیر پڑھے منظور۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ صلح ہو، کافروں کو ناکوں چنے چبوائے جائیں، وہ بھی چاہتے تھے، اور حیدر کرار کا بیٹا بھی چاہتا تھا۔ صلح ہوئی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو جماعت کے معتبر لوگ تھے، ان کی فوج کے کمانڈر تھے، ان سب نے دمشق جا کے حضرت معاویہ کے شہر جا کے انہیں دمشق کی مسجد میں منبر پہ بٹھا کے، تم مانو یا نہ مانو، گالیاں بکتے ہو، حضرت معاویہ کو گالیاں بکتے ہو، ان کے نام کو تم نے گالی بنا دیا ہے، اٹھاؤ رجال کشی۔ تیسری صدی کا عالم ہے علامہ کشی، اس کی کتاب اٹھاؤ رجال، اس کا صفحہ 101 اٹھاؤ وہ صفحہ، اس میں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت معاویہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دمشق کی جامع مسجد پہ منبر پہ بٹھا دیا۔ وہ منبر پہ بیٹھے، ان کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ ان کے کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ نے بیعت کی۔ یہ بیعت وہاں مکمل ہوئی، اور سنو، شاید یہ بات بھی میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کہی ہو، 3 طبقے تھے صحابہ کے۔ کتنے طبقے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک طبقہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، اور ایک طبقہ ہو گیا غیر جانبدار، اساں اس رولے چ نہیں، وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، نہ ادھر نہ ادھر، گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ 3 طبقے تھے، ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، ایک طبقہ غیر جانبدار، نہ ادھر نہ ادھر، ہم اس میں نہیں پڑتے۔ یہ 3 طبقے صحابہ کے ہو گئے حضرت علی کے دور میں، اور جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی، میں منبر رسول پر ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کے 3 طبقوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دنیا کا کوئی بندہ اسے جھٹلائے، گالیاں نہیں بکنی، کمنٹ میں گالیاں نہیں بکنی، دلائل کے میدان میں آؤ دلائل کے میدان۔ 3 طبقے حضرت معاویہ پہ کیا ہو گئے؟ متفق۔ حضرت علی کا طبقہ بھی، حضرت معاویہ کا طبقہ بھی، اور وہ جو غیر جانبدار تھے وہ بھی، یہ تینوں اکٹھے ہوئے، اور پھر سے اسلام کا پرچم انہوں نے تھاما، اور کابل کے دروازے پر اسلام دستک دینے لگ گیا۔ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع، قبرص فتح ہو گیا، سمندری جنگیں لڑی۔ گالیاں نکالنا تو بڑا آسان ہے، معاویہ دشمن علی ہے، معاویہ دشمن علی ہے، تین پتہ لگا، حضرت علی دے پتر نہیں پتہ لگا،
ظالم آدمی، جب تو حضرت علی کو دشمن علی کہتا ہے تو تو دراصل تبرہ کرتا ہے حسنین کریمین پر۔ حسنین کریمین کو پتہ نہیں چلا یہ ہمارے بابا کا دشمن ہے؟ آج 15ویں صدی 14ویں صدی 14 صدیوں کے بعد تجھے پتہ چلا ہے کہ معاویہ حضرت علی کا دشمن تھا، معاویہ باغی تھا۔ اگر معاویہ باغی تھا، حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی تھی؟ باغیوں سے صلح ہوتی ہے یا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، لیکن قرآن تمہیں نصیب کہاں ہو؟ قرآن صحابہ کے دشمنوں کو نصیب نہیں ہو سکتا، تمہیں کہاں نصیب ہو قرآن؟ باغیوں سے تو جنگ کرنی ہے۔ حضرت علی نے صلح کی، جو علاقے تیرے پاس ہیں وہ تیرے پاس، جو علاقے میرے پاس ہیں وہ میرے پاس۔ یوں ہی بات بنا دیتے ہو معاویہ باغی تھا، باغی تھا تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ حضرت معاویہ باغی تھا تو حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ باغی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں جس معاویہ کے ساتھ حیدر کرار کے بیٹے حسن نے صلح کر لی ہے، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ ہم نے تو حسنین کریمین کو دیکھ کے کی، ہم اس سے لڑائی نہیں کرتے۔ جس سے حسنین کریمین نے لڑائی نہیں کی، ہم بھی اس معاویہ سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ تو بکتا رہتا ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے کہ میں اس وقت ہوتا تو میں معاویہ کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ تو معاویہ کے خلاف، کل قیامت آنی نہیں، سب نے رب کے دربار میں جانا نہیں، معاویہ بھی وہاں ہوں گے، تو بھی ہوگا، اٹھانا تلوار وہاں، پھر تجھے حسنین کریمین بتائیں گے۔ ظالم آدمی، حضرت علی کی خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جھوٹو۔ پھر تمہیں حسنین کریمین بتائیں گے کہ جس معاویہ سے ہم نے صلح کی ہے، تو کون ہوتا ہے اس معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے؟ معاویہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، تجھے حسنین کریمین جواب دیں گے انشاءاللہ۔ وہ پوچھیں گے تجھ سے، ہم نے صلح کر لی، ہم نے حکومت اس کے سپرد کر دی، خلافت ان کے سپرد کر دی، اور تو کہتا تھا میں اس وقت ہوتا تو میں معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جاتا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو تاریخ نے، ہمارے خطیبوں نے، غیر ذمہ دار مقررین نے، رطب و یابس گیلی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے والے خطباء نے، بغیر پرکھ کے بیان کرنے والے، جو منہ میں آیا وہ بیان کرتے چلے گئے، نہ اس کی سند دیکھی، انہوں نے واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے باقی واقعات لوگوں نے سمجھا واقعہ ہوا ہے تو صرف ایک، اسلام بچا ہی کربلا سے ہے۔ اب انہیں کون بتائے؟ اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ان مظلوم صحابہ نے رکھی تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا۔ تم سب کی قربانیوں پر پانی پھیرنا چاہتے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے،
اور امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، سمیہ نے رکھی، سمیہ نے۔ یہ غلام تھے، ان کی برادری نہیں تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس قومیت نہیں تھی، اس لیے ان کا نام نہیں لیتے ہو۔ سمیہ نے رکھی، ابو فقیہ نے رکھی۔ پھر جن لوگوں نے ان غلاموں کو آزاد کروایا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سٹیجوں پہ آ کے بکتے رہتے ہو، تبرہ کرتے ہو ابو بکر صدیق پر، غلاموں کو آزاد کروایا اور امیہ کو کہا مانگ، کتنے پیسے بلال کے مانگتا ہے؟ اس نے کہا اس کا رنگ دیکھ، روپ دیکھ، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن قیمت زیادہ مانگی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو کیا جانے بلال کی قدر کو، تو کیا جانے اس کی شان کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر آج تو بلال کی اتنی قیمت مانگتا کہ مجھے گھر کی چھت کی کڑیاں بیچنی پڑتی پھر بھی میں بلال کو آزاد کروا۔ یہ اسلام کی خدمات ساری بھلا دی گئی ہیں۔ یاد رہ گیا تو صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا جس کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی۔ کوئی مستند روایت نہیں ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین کا کوئی قول لاؤ، لے آؤ، حضرت زین العابدین نے وہ سب کچھ بیان کیا ہو، لے آؤ۔ بچے تو صرف وہی تھے نا، کوئی چشمدید نہیں، سب سمائی ہیں۔ سمائی سمجھ دو، سنی سنائی، ہاں، خیمے سے آواز آ رہی، اللہ اللہ خیر صلی، گھوڑا بولا، اللہ اللہ خیر صلی۔ حضرت حسین کو یوں کرنے لگے تو وہ کٹا ہوا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، بولی جاؤ، جو جھوٹ کے پلندے ہیں بیان کرتے چلے جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقائق کی دنیا میں آؤ۔ اسلام کی بنیاد رکھی تھی سیدنا بلال نے، بے شک تو کہو یار، سمیہ نے، ابو فقیہ نے، زنیرہ نے، لونڈی تھی نا، لونڈی، خاندان اونچا نہیں تھا نا، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے ہو۔ لوہے کی گرم سلاخیں انگاروں میں رکھ کے ابو جہل نے اس کی آنکھوں میں پھیر دی تھی۔ اس زنیرہ کا نام کو نہیں لیتے، ہمارے خطیبوں کو کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اسلام کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی؟ زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے کہتا ہے تو ہمارے معبودوں سے انکار کرتی ہے نا، اپنے معبود کو کہہ وہ تیری آنکھیں واپس کرے۔ چیلنج بھی کرتا ہے، اور آنکھوں سے بے نور ہونے والی زنیرہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی ہے مولا، پہلی مرتبہ جب تو نے مجھے آنکھیں عطا کی تھیں میں نے تو اسے مانگی بھی نہیں تھی، میں نے تو نہیں مانگی تھی، تو نے بن مانگے مجھے آنکھیں دی تھی۔ آج تیری معبودیت کا تانا دیتا ہے مولا، ماں کے پیٹ میں آنکھیں اور آنکھوں کا نور دینے والے مجھے پھر ایک دفعہ میری نظر لوٹا اور ان کے چہرے پر لعنت برسا۔ زنیرہ نے چہرہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی اور رب نے آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ اس زنیرہ کو کوئی پوچھتا نہیں، تمہیں یاد ہی نہ رہا، تمہیں بس یہی یاد رہا حقا کہ بنا لا الہ است حسین،
کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی تھی، اور سارے صحافی، سارے خطیب، سارے مفکر، سارے مدبر، سارے مصنف، انہوں نے کہا خواجہ معین الدین نے کہا تھا، معین الدین چشتی کی ربائی ہے جی، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ربائی ہے جی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یقینا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی ہے۔ اور کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ کس سن میں ہوا ہے کربلا کا واقعہ؟ 61 ہجری، میرے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد۔ اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہماری تاریخ کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کی قربانیوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی، نہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حیدر کرار۔ کن کن پر تم نے ہاتھ صاف کیا؟ نہ خیبر، نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ طائف، نہ حنین، نہ تبوک، نہ فتح مکہ۔ کہیں نہیں بنیاد رکھی گئی، کہیں نہیں بنیاد رکھی گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، واہ، سب نے لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، کسی نے تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جو دل میں آیا وہ کہتے چلے۔ کسی دیہات میں کوئی بندہ تھا، کرمو نامی، کرمو، وہ بیمار ہو گیا، سکتہ ہو گیا، سکتہ۔ قریب کے پنڈ میں جو مشہور حکیم تھے ان کے پاس لے گئے، حکیم صاحب نے چیک کیا، حکیم صاحب نے کہا مر گیا، کرمو مر گیا۔ کرمو کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا۔ اب قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، راستے میں کرمو کو ہوش آ گیا۔ کرمو اٹھ بیٹھا، کرمو نے کہا میں زندہ ہوں۔ ایک سیانہ بندہ آیا، اس نے کہا کرمو پتر لیٹ جا، اتنے وڈے حکیم آکھیا، ہن تیرے جیسے پاگل دی منی ہے کہ حکیم دی منی ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا ہمارے پاس کیا علاج؟ خواجہ معین الدین چشتی نے لکھ دیے رحمت اللہ۔ چیلنج کرنا میری عادت نہیں ہے، تعلی تحدی میری عادت نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا تقریروں میں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ، اور صحافیوں، اخباروں میں بڑے بڑے پورا فیچر چھاپ دیتے ہو اس اشتہار کا، اور نیچے معین الدین چشتی لکھ دیتے ہو، صحافیوں اور مفکرین اور دنیا بھر کے خطباء اور دنیا بھر کے شاعروں اور دنیا بھر کے نعت خانہ، خواجہ معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے اس ربائی کا ثبوت پیش کرو، بندیالوی کی سزا پھانسی ہے۔ لاؤ، لے آؤ، جھوٹ بکتے رہتے ہو۔ یہ معین الدین کاشانی کا ہے، معین الدین چشتی نہیں، معین الدین کاشانی۔ ہاں ماشاءاللہ، شین تھے، کون تھا؟ ہاں شین تھا، اس نے لکھی، سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام ملتا تھا، نام لے دیا خواجہ معین الدین اجمیری کا، دیوان چشتی۔
حضرت معین الدین چشتی کا دیوان موجود ہے، تم میں ہمت ہے تو اس کا ثبوت لاؤ، لاؤ اس کا ثبوت، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حضرت معین الدین اجمیری پر جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہو اللہ کے ولی پر، اللہ کے نیک بندے پر جھوٹ بولتے ہو۔ اسلام کی بنیاد رکھی تھی بلال نے، کہو بے شک، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے رکھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ واہ بلال تیرا مقدر کہاں پیدا ہوا، کہاں غلام بنا؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اور کوئی عاشق مزاج بندے بیٹھے ہو، ستم کے مزے، ستم کے، اور کبھی ستم کے بھی مزے ہوئے یار۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ زخم پہ زخم سہ کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، کہ عشق ہے دل لگی نہیں، کہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد خود آمنہ کے لال نے رکھی تھی۔ بولا زور سے بولا، ظلم کرتے ہو، جھوٹے شیر بنا کر تم نبوت پر ہاتھ صاف کرتے ہو۔ آپ نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی، کربلا میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے ظلم سہ کے، ستم برداشت کر کے، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش، تضحیک، تحقیر، تانے، میٹنگیں، مشورے، اور میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہے۔ میرے نبی نے رکھی تھی۔ اسلام کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر اسلام کی بنیاد ان صحابہ نے رکھی۔ کسی نے کہا ابو بکر تو یہاں بیٹھا ہے، تیرے یار کو بیت اللہ میں بڑی مار پڑ رہی۔ گئے، مارنے والوں کو دھکیلا۔ کہتے ہیں نا یہ بزدل لوگ تھے، منافق تھے۔ ہٹایا اور ایک لفظ کا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور یہ ہے کہ میرا سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اللہ ہے، میری نشو و نما کرنے والا اللہ ہے، مجھے پروان چڑھانے والا اللہ ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے نبی پاک کو چھوڑا، ابو بکر پہ پل پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اپنی طرف سے مار کے چلے گئے کہ یہ مر گیا ہے،
برادری کے لوگ اٹھا کے لائے، 3 دن ہوش نہیں آیا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، محبت کے میدان کا راہی بننا، کھلاڑی بننا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ 3 دنوں کے بعد ہوش آیا۔ ماں مشرکہ ہے، ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، وہ سرانے کھڑی ہے، برادری کے لوگ بھی ہیں۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ آیا وہ یہ تھا، میرے محمد کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا بیٹا انہی کے لیے تو مار پڑی اور یہ حالت بنی، یہ دودھ ہے، میں لے کے تیرے سرانے کھڑی ہوں، اسے پی لے، اسے پی لے۔ محسوس کیا کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ فرمایا ماں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں تیرے ہاتھ سے کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد عربی کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھ لوں گا، پہلے میں انہیں دیکھوں گا۔ کیسا صادق محب ہے، انہوں نے بنیاد ہی کوئی نہیں رکھی، ان کی محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہو۔ مجبوراً 2 آدمیوں کا سہارا لے کر دار ارقم میں پہنچایا گیا۔ میرے آقا دار ارقم میں، صحابہ موجود ہیں، یہ پہنچے، میرے نبی نے اٹھ کے ابو بکر کو گلے سے لگا دیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، تیریاں ریساں ہی کوئی، گلے سے لگایا۔ ماں نے شکوہ کیا، میں کہتی تھی کچھ کھا پی لو، یہ کہتا تھا نہیں میرے ہاتھ سے اس نے نہیں کھایا۔ آقا نے کہا ابو بکر تم نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پلائیں نا، آپ پلائیں نا، ساری کائنات کے لوگوں کو کوثر کا مزہ قیامت کے دن آئے اور مجھے یہیں آ جائے۔ کیسے ہو؟ ان کا ایک ایک عضو دکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ تو ایک دل ہے، اس تڑپ نے اتنا مزہ دیا کہ میرے دونوں پہلوؤں میں بے قرار دل ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آج سنی کہلانے والے خطیبوں اہل سنت کا سٹیج استعمال کر کے دشمنان صحابہ کے نظریات کو پانی دینے والے مقررین، بندیالوی کہتا ہے اسلام کی بنیاد مکے کے مظلوم صحابہ نے رکھی تھی، صدیق اکبر نے رکھی تھی، فاروق اعظم نے رکھی تھی، عثمان ذو النورین نے رکھی تھی۔ یہ موضوع اگرچہ میں نے ایک جمعے پہ شروع کیا اور میرے ذہن میں تھا کہ میں 1-2 جمعوں میں اس کو سمیٹ لوں گا، لیکن ایک گل ہی پہ گئی۔ بعض اوقات جڑی گل ہوندی ہے نا، کوئی گل وہ گل پہ جاتی، وہ اب مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے اور مجھے بھی اس میں لطف آ رہا ہے کہ میں آپ کو بہت سارے حقائق تاریخ کے، سیرت کے آپ کے سامنے کھلیں گے۔ موضوع کیا ہے؟ واقعات اور بھی ہیں، واقعہ کربلا کے یہ موضوع ہے۔ شہادتیں اور بھی ہیں، شہادت حسین کے علاوہ، واقعہ کربلا کے علاوہ واقعات تاریخ اسلام کے اور بھی ہیں جنہوں نے رخ بدلا ہے۔
خدا کی قسم رخ موڑ دیا انہوں نے تاریخ کا. واقعات اور بھی. ہمارے ملک کے بہت سارے حصے پانی کی زد میں ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, راجن پور کا علاقہ, سندھ کے کچھ علاقے, سندھ کے کچھ علاقے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے, سوات, کالام, سینکڑوں گھر گر گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, معصوم بچے, باحیا باپرد عورتیں کھلے آسمان کے نیچے آ گئے. ایک تصویر آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, مجھ سے تو دیکھی نہیں گئی. ایک باپ اپنے مرے ہوئے بچے کے گلے میں رسی ڈال کے اسے پانی سے گھسیٹ کے باہر لا رہا ہے. معصوم بچے پانی میں بہہ گئے. کئی لوگ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. ابھی تو نقصان اندازہ بعد میں ہوگا. ہر بے گھر ہونے والے کو اگر ایک کوٹھا, ایک باورچی خانہ, لیٹرین تعمیر کر کے دی جائے, اس پر بھی 4-5 لاکھ روپے خرچ آ جائے. اللہ غیب سے مدد فرمائے گی. حکومت کو جو مدد ملی, تحریک انصاف کے سربراہ کو جو مدد ملی, تعاون ملا, اللہ کرے وہ صحیح جگہوں پہ خرچ, صحیح جگہوں پہ خرچ. مدد تو اتنی ہے کہ صحیح جگہوں پہ خرچ ہو جائے تو وہ لوگ پھر سر چھپانے کے لیے انہیں جگہ مل جائے. دیکھیں, ہماری رب سے رشتہ داری کو نہیں, آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے رب سے. آپ بچے ہوئے ہیں, وہ ڈوب رہے ہیں, آپ کھا پی رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک روٹی کا سوال کر رہے ہیں, ایک روٹی. تو آپ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. شکر کریں, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا, اس آزمائش میں نہیں ڈالا. میں عذاب تو نہیں کہوں گا کہ صرف انہی کا قصور تو نہیں ہے, ہم کوئی فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پکڑ لیا ہے. آزمائش, ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا, یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں, تو ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال, ورنہ ہم پر بھی کوئی آفت ٹوٹ سکتی, کوئی ٹوٹ سکتی, بارشوں کی شکل میں, آندھی کی شکل میں, زلزلے کی شکل میں, کوئی آفت. بندہ تو بے بس ہے. آپ شکر کریں, اللہ کا شکر کریں, اللہ نے آپ کو محفوظ کی. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ممد اور معاون اور بازو بنیں. ہر بندہ غریب ہے, امیر ہے, جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. میں پچھلے کئی جمعوں سے ایک مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن وہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر, مسجد, مدرسہ, چندہ سب ثانوی ہو گیا ہے. اس وقت وہی لوگ, ہمارے 4-5 طلبہ ہیں, ان کے گھر بہ گئے ہیں. ایک کوئٹہ کے ایک بچے طالب علم ہمارے پاس پڑھتے ہیں, ان کا پورا گھر بہ گیا, بے گھر ہو گئے, دوسری جگہوں پہ جا کے بیٹھے ہیں. مسلمانوں کی حالت یہ ہے, 4000 والا خیمہ 10,000 کا ہو. ہاں جی, دیکھیں لوگوں کی حالت, آپ دیکھیں. تم شکر کرو اللہ نے تمہیں بچا رکھا. تمہیں کسی آفت میں اللہ مبتلا کر دے, یہ سارا مال, دکانیں, ان کی دکانیں ختم ہو گئی. کالام کے علاقے میں, اس علاقے میں پانی اندر داخل ہو. کمراٹ کے علاقے میں ہمارے طلبہ وہاں ہیں, کمراٹ کے ہیں طلبہ, انہیں فون کیا, بھائی بری حالت.
سامان ختم، تباہ ہو گئے۔ ہم نے باہر کیمپ لگایا، کچھ رقم اکٹھی ہوئی، لیکن اتنی نہیں کہ ہم راشن وہاں پہنچا سکیں۔ آج ہر مسجد میں، ہماری جماعت کی ہر مسجد میں اپیل ہو رہی۔ مجھے اپیل کرنی بھی نہیں چاہیے، میں اور آپ اس غم میں برابر کے شریک۔ یہ میرا غم نہیں، یہ آپ کا بھی غم۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم راشن پہنچائیں، یہ کپڑے برتن نہیں، راشن۔ کم از کم ایک گھر کو اتنا راشن پہنچے کہ وہ 12-14 دن اسے کھا پی لیں۔ مثلا اس میں آٹا ہے، چینی ہے، پتی ہے، چاول ہے، سیویاں ہیں، کچھ بسکٹ ہیں، کھجور ہے، اس طرح کے صابن ہیں، یہ ضروریات کی چیز۔ یہ ایک پیکٹ 6000 روپے کا بن رہا ہے، ایک پیکٹ۔ تو ہم یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، جہاں جہاں ہمارے علاقے کے۔ تو مجھے زیادہ کہنا نہ پڑے، مجھے افسوس لگے گا، بس آپ بولتے چلے جائیں بھئی اتنے پیکٹ یا ایک پیکٹ یا اتنے پیکٹ ہم دیں گے جی۔ کوئی ہے گھی ہے دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ہے تو بولے، سب سے پہلے بولے کوئی بندہ جی 2 پیکٹ، بولتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں، اس میں سوچے نہیں، ٹھیک ہے، اور بولیں جتنے حضرات بولیں گے۔ ہم کوئی نہیں لکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ خود پہنچا دیں ہمیں، اس کی رقم آج شام کو پہنچا دیں، باہر سامنے گلے میں ڈال دیں، جو وہاں گلا ہے ہمارا اس میں ڈال دیں، لیکن بولیں جی جتنے حضرات ہیں، اس طرف کے حضرات بولیں جی، لکو شکو نہیں، اور بولو، بس بولتے چلے جائیں، آپ ہاتھ کھڑے کرتے چلے جائیں، لوگ جو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں ہاتھ کھڑے کرتے چلے جائیں۔ ہاں جی 10 ہاں 20,000 روپے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 پیکٹ، ایک ہاں بولیں، بس ہاتھ کھڑا کرتے چلے جائیں، ایک پیکٹ ہے یا 2 پیکٹ ہے، ہاتھ کھڑا کرے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ آپ میں سے چاہے جس طرح بھی اپنے گھر کی تھوڑی سی تنگی بھی کرنی پڑے اور گھر کا خرچہ گھٹا دینا پڑے تو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے گھر کا خرچہ گھٹا دیں، جو چیزیں آپ خریدتے ہیں کم خرید لیں، اور اس میں آپ حصہ ڈالیں۔ اور بولیں جی، باہر سین میں سے کوئی حضرات ہاتھ کھڑا کریں گے؟ شاباش، جزاک اللہ۔ دیکھیں مجھے توقع بہت زیادہ تھی کہ حضرات اس میں بہت زیادہ حصہ ڈالیں گے،